اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب مدینہ کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا ان يتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسی اور نہ یہ ان کے لیے جائز تھا کہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو کر بیٹھیں ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح یہ اس لیے کہ ان کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے اعمال نامے میں ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقین جانیے کہ اللہ جل جلالہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ گزشتہ آیات میں تفصیل کے ساتھ غزوہ تبوک کے واقعات آپ کے سامنے آئے کہ مدینہ کے رہنے والے اور جو مدینہ کے ارد گرد کے لوگ تھے غزوہ تبوک کے حوالے سے ان کے مختلف طرز عمل تھے۔ مخلص مسلمان تو بغیر قسم کی کسی حیل و حجت کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مشکل ترین سفر کے لیے روانہ ہوئے اور منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے اور اپنے آپ کو اس غزوے سے بچانے کی کوشش کی۔ کچھ مخلص مسلمان ایسے تھے جو عذر شرعی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے معذوری کی وجہ سے نہ جا سکے اور کچھ مخلص مسلمان ایسے بھی تھے جو کہ بغیر کسی عذر کے اس غزوے میں جانے سے پیچھے رہ گئے جن کا تفصیلی واقعہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے طرز عمل تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے۔ اگر مشکلات تھیں تو جہاں پیغمبر پر مشکلات آتیں تو ان کے شانہ بشانہ مسلمانوں کو بھی وہ مشکلات برداشت کرنی چاہیے تھی اور کسی بھی صورت میں پیغمبر سے پیچھے رہنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ ما کان لأہل المدینہ اہل مدینہ کے لیے یہ جائز نہیں تھا ومن حولہم من الاعراب اور جو مدینہ کے ارد گرد اعرابی آباد ہیں دیہاتی آباد ہیں یعنی مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جانا چاہیے تھا ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسی اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ اپنی جان کو پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو کر بیٹھ جاتے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ مشکل سفر میں پیغمبر سے پیچھے رہ جائے۔ عام طور پر صحابہ کرام کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے وہ پیش ہوتے تھے۔
اور کوئی صحابی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے اور چین سے بیٹھا رہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سفر کو برداشت کریں، تو صحابہ کرام کے لیے یہ کسی بھی طور گوارا نہیں تھا۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ تبوک میں وہ کسی وجہ سے بروقت نہ جا سکے، اپنے ٹھنڈے خیمے میں موجود تھے، بیوی نے ان کے لیے خیمے میں چھڑکاؤ کیا ہوا تھا تاکہ گرمی سے وہ بچ سکیں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ تو اچانک وہ دوپہر میں اس آرام دہ ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابو خیثمہ تو یہاں بیٹھا ہو، اس کے لیے چھڑکاؤ کیا گیا ہو، وہ گرمی سے بچ رہا ہو، اس کے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہو، اور اللہ کا رسول تبوک کی جانب صحراؤں میں سفر کر رہا ہو، تو ابو خیثمہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ چنانچہ یہ خیال آتے ہی انہوں نے سب کچھ چھوڑا، سواری اٹھائی اور تنہا لشکر کے پیچھے روانہ ہوئے۔ ادھر لشکر نے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آنے والا ابو خیثمہ ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی تھا کہ جب وہ آئے تو وہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے، وہ انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے باہر لے گئے، آبادی سے باہر۔ اب انہیں لٹکایا جا چکا تھا، وہ اس حالت میں ان کے قریب جا کر پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں رہا کر دیں؟ تم اپنی جان کے تحفظ کو یقینی بنا لو اور جا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام اور سکون کی زندگی گزارو، اور تمہاری جگہ الیاذ باللہ محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی مشکلات آئیں تو کیا تم یہ برداشت کرتے ہو؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اس طرح کی بات کرتے ہو، حالانکہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میری ایک جان کیا ہے، میری 100 جانیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ادنا سی خراش بھی نہ آنے پائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمومی طرز عمل تھا۔ تو یہاں جو کچھ حضرات کسی وجہ سے نہیں جا سکے، اللہ تبارک و تعالی ان کی فہمائش کے لیے اور تنبیہ کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر بیٹھ جائے، اپنی جان کے تحفظ کو یقینی بنا کر بیٹھ جائے اور اللہ کے رسول کے ساتھ مشکلات اٹھانے کے لیے باہر نہ نکلے۔ یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ آگے اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کی کچھ اور فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں پیچھے رہنا مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ ایک تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنی جان بچاؤ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکلات کا سامنا نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر تم اس سفر پر جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مشکلات کو برداشت کرتے تو ہر لمحہ تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہی ہونا تھا، کیونکہ تم اللہ کے راستے میں جاتے، جہاد پر نکلتے، تمہیں بھوک برداشت کرنی پڑتی، اس پہ تمہیں اجر ملتا، تمہیں پیاس برداشت کرنی پڑتی، اس پہ تمہیں اجر ملتا، تمہیں سفر میں تھکاوٹ ہوتی، اس پہ تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملتا، تم قدم بقدم دشمن کے قریب جاتے اور دشمن تمہاری آمد کا سن کر غیظ و غضب کا شکار ہوتا، تو یہ جو دشمن کو تم پریشرائز کرتے، ان پر دباؤ بڑھاتے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتا۔ تو گویا کہ تمہارا ہر اٹھنے والا قدم تمہارے لیے نیکیوں کا سبب ہونا تھا۔ تو اتنے مبارک اور سعادتوں سے بھرے ہوئے سفر سے پیچھے رہنا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی۔ ظمأ کہتے ہیں پیاس کو، نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، مخمصہ کہتے ہیں بھوک کو، اور یطعون موطئا کہ کوئی قدم ایسا اٹھانا یغیظ الکفار جو کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کر دے، اور ینالون کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، یعنی دشمن کے مقابلے میں جو بھی کامیابی تم حاصل کرتے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی نہ کوئی نیکی دیتا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اب اندازہ لگائیے
کہ اللہ کے راستے کا سفر، جہاد کا سفر، اور وہ بھی پیغمبر کی ہمراہی میں سفر، یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنی عظیم سعادت ہے کہ اس راستے میں انسان کو جن اضطراری امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ اجر تو اختیاری معاملات پر ہوتا ہے، لیکن اس مبارک سفر میں جو مختلف اضطراری امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تھکاوٹ ہے، یہ انسان کو اپنے اختیار سے درپیش نہیں ہوتے، یہ تو اضطراری چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں، جہاد کے سفر میں، بھوک اگر مجاہد برداشت کرتا ہے، پیاس اگر برداشت کرتا ہے، تھکاوٹ کو برداشت کرتا ہے، اپنی پیش قدمی کے ذریعے دشمن پر دباؤ بڑھاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کے اضطراری اور اختیاری تمام امور پر اس کے حق میں نیکی لکھتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، نیز وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، اس سب کو لکھا جاتا ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ یہ بھی اسی آیت کے مضمون کا تسلسل ہے کہ وہ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ نکلتے تو انہیں کچھ خرچ کرنا پڑتا جہاد کے سفر کے لیے اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں وہ جو بھی خرچ کرتے، چاہے وہ تھوڑی رقم ہوتی یا زیادہ ہوتی، اللہ انہیں اس پہ اجر دیتا۔ اسی طرح وہ جس کسی وادی کو پار کرتے، یعنی سفر کے جس مرحلے کو پار کرتے، تو اٹھتے ہوئے قدموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی بڑھاتا رہتا۔ تو جب اتنے عظیم اجر کا اعلان ہے تو پھر مسلمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ ایسی سعادتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ نکلا کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں، اذا رجعوا الیہم، جب ان کے پاس واپس آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ کر رہیں۔ اب گزشتہ آیت میں جس طرح کی ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ناراضگی کا اظہار ہوا کہ تم پیغمبر کے ساتھ کیوں نہیں نکلے، تو اس سے صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آئندہ جب بھی ہمیں حکم ہوگا تو شاید ہم سب کے لیے نکلنا فرض ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ہر وقت ہر کسی کے لیے نکلنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جہاد کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جب جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ پھر نماز کی طرف فرض ہوگا، روزے کی طرف فرض ہوگا، اور ہر شخص کے لیے نکلنا لازم ہوگا۔ جہاد فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب امیر المومنین کی جانب سے نفیر عام ہو، یعنی ہر کسی کو نکلنے کا حکم ہو۔ جیسے غزوہ تبوک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا، تو یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں پر جہاد فرض عین تھا اور ہر کسی کے لیے نکلنا لازم تھا۔ تو جب جہاد فرض عین ہو تو پھر تو سارے نکلیں گے، لیکن اگر فرض عین نہ ہو بلکہ امیر کے حکم سے جو لشکر جائے وہ لشکر دشمن کو کافی ہو جائے، سب کے نکلنے کی حاجت نہ ہو، تو ایسے موقع پر جہاد سب پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس موقع پر جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، اور جو لشکر جاتا ہے، جا کر جہاد کرتا ہے، تو سب کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو گویا تقسیم کار کا اصول ہونا چاہیے کہ اگر جہاد فرض عین نہیں ہے
تو سب کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو لشکر جاتا ہے وہ جائے، وہ جا کر جہاد کرے، اور جو لشکر پیچھے موجود ہے، جو مسلمان پیچھے موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اور کام کاج کرے جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو، علم حاصل کرے۔ اور جب وہ مجاہدین واپس آئیں تو یہ مسلمان جو پیچھے موجود تھے، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا ہے، یہ ان سفر سے آنے والوں کو دین کی ان معلومات سے لیس کرے کہ تمہاری عدم موجودگی میں یہ تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، تو ہم یہ معلومات تم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے تقسیم کار کا اصول مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ اگر سارے ہی ایک کام کے لیے نکل کھڑے ہوں گے تو جو دیگر کام ہیں بہت سارے مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے، وہ کس نے کرنے ہیں؟ تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی شعبہ سنبھال لے اور کوشش کرے کہ وہ دین کو اپنی ذات سے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے کسی نہ کسی فائدے کا سبب بنے۔ تو گویا جہاد دو قسم پر ہوا، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ، اور یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ جو صحابہ کرام پیچھے رہتے تھے، کسی دنیاوی کام کاج میں مشغول ہوتے تھے، تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے تو وہ واپس آ کر ان دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اطلاع پہنچاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ، اپنے ایک رفیق صحابی کے ساتھ باریاں مقرر کی تھیں کہ ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھنا ہے۔ تو انہوں نے باریاں مقرر کی تھیں کہ ایک دن میں دنیاوی کام کاج کروں گا اور آپ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جا کر حاضری دیں، اگلے دن آپ کام کاج کریں گے اور میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دوں گا، تاکہ دنیاوی کام کاج بھی چلتا رہے، معیشت کا سلسلہ بھی چلتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہم محروم بھی نہ ہوں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح علم کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض اوقات علم فرض عین ہوتا ہے، فرض کے درجے میں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم فرض تو نہیں ہوتا لیکن فرض کفایہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ علم حاصل کرنے کے فضائل اللہ نے بہت مقرر کیے، اجر بہت مقرر کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی علم دین کے راستے پر چلتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ دیگر روایات کا مفہوم ہے کہ جو انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، تو اللہ کی جو مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہیں۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ طلب علم کے راستے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شہید شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نیت کر لے کہ میں دین کا علم حاصل کروں گا، قرآن کا علم حاصل کروں گا، حدیث کا علم حاصل کروں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کروں گا، تو وہ حاصل کرنا شروع کرے، ہفتے میں ایک دن ہو، مہینے میں ایک دن ہو، اپنے آپ کو طالب علم سمجھے۔ اور یہ تو ایسے علوم ہیں جن کا کوئی انتہا نہیں ہے، تو ساری زندگی انسان اس کو حاصل کرتا رہے، تو جب بھی موت آئے گی تو انشاءاللہ طلب علم کے راستے میں آئے گی، اور اللہ کے فضل سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دین کا طالب علم شمار کرتے ہوئے شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمائے۔ یہ جو دین کا علم ہے یہ انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء کی وراثت دراہم اور دنانیر نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے اور جا کر دکانوں کے درمیان، کاروبار کرنے والوں کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ارے تم لوگ یہاں ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، اور وہاں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ بھاگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ہمیں بھی حصہ مل جائے، ہم بھی اس سعادت سے سرفراز ہوں، ہمیں بھی اللہ یہ سعادت نصیب کرے۔ تو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ وہیں بازار میں کھڑے رہے۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگ واپس آنا شروع ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو ہریرہ تم کس وراثت کی بات کر رہے تھے؟ وہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔
تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے وہاں کیا دیکھا، مسجد نبوی میں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو حلقے لگے ہوئے تھے علم کے اور لوگ پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ خدا کے بندو، یہی تو اللہ کے رسول کی وراثت ہے جو وہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، تو تم لوگ اس سے محروم ہو، یہاں بازار میں بیٹھے ہو۔ تو علم دین قرآن کریم کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے، یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہے۔ اب یہ ہر امتی کے اپنے اوپر ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اس وراثت میں کتنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی اس وراثت کو حاصل کرنے میں وہ کتنا وقت صرف کرتا ہے۔ تو یہ علم دین کے فضائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں۔ اب علم دین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے۔ فرض علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس سے انسان کو دین کے فرائض کا علم ہو، پاکی ناپاکی کا علم ہو، نماز کا علم ہو، روزے کا علم ہو، زکوٰۃ کا علم ہو، دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے متعلق اس کو معلومات ہوں، ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ جو کام کر رہا ہے، اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اسے کاروبار کے بارے میں دین کے احکامات کا علم ہو کہ خرید و فروخت کی کون سی شکلیں شریعت نے جائز قرار دی ہیں اور کون سی شکلیں شریعت نے ناجائز قرار دی ہیں، سود کیا ہوتا ہے، جوا کیا ہوتا ہے۔ تو خرید و فروخت کے مختلف شکلوں کو سیکھنا یہ اس شخص کے لیے لازم ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے جو بازار میں بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ غالباً حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار سے ایسے تاجروں کو اٹھا دیا کرتے تھے جنہیں خرید و فروخت کے شرعی قوانین کا اور سود کے بارے میں مختلف اصولوں اور ضوابط کا علم نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک تو دین کے جو مبادیات ہیں، پاکی اور ناپاکی، نماز روزے کے بارے میں، فرائض کے بارے میں جاننا، اور دوسرے نمبر پر دنیا کے جس پیشے سے آپ وابستہ ہیں اس پیشے کے حلال اور حرام کو جاننا، یہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے۔ ایک آدمی اگر ملازم ہے تو اسے ملازمت کے قوانین کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آدمی گھریلو زندگی بسر کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، باپ اور بچوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، تو گھریلو زندگی گزارنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ گھریلو زندگی کے بارے میں شریعت کے احکامات کو سیکھے۔ یہ وہ علم ہے جسے فرض کہا گیا ہے، جسے علماء نے لازم قرار دی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علماء اس روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس سے دین کی مبادیات کا آپ کو علم ہو، عبادات کا آپ کو علم ہو، اور دنیا کے جس پیشے سے آپ وابستہ ہیں اس کے حلال اور حرام آپ جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر علم وہ ہے جس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ فرض کفایہ علم سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی علم دین کو باریکیوں کے ساتھ پڑھے، کہ حدیث کو باریکیوں کے ساتھ پڑھے، فقہ کو باریکیوں کے ساتھ پڑھے، اور اپنے آپ کو اس شعبے سے وابستہ کرے، عالم بنے، مفتی بنے، اور پھر معاشرے میں جا کر سماج کے مسائل کو حل کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ امت کی طرف سے اس کو ادا کر لے تو باقیوں کی جانب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے دیگر کاموں سے وابستہ لوگوں میں جا جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغامات کو سنائیں جو کہ انہوں نے حاصل کیے ہیں، تاکہ اللہ جل جلالہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات لوگوں کے اندر گردش کرتے رہے۔ تو اسی مضمون کا ذکر اس آیت میں ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ اگر سارے جہاد کے لیے چلے جائیں گے اور جہاد فرض عین بھی نہ ہو تو سب کے جانے کے بعد پھر علم کون حاصل کرے گا، طبیب کون ہوگا، کاروبار کس نے کرنا ہے، معیشت کس نے سنبھالنی ہے، مریضوں کا خیال کس نے کرنا ہے، بیوی بچوں کا رکھوالا کون ہوگا۔ تو مسلمانوں میں تقسیم کار کا اصول چلتا ہے، کچھ لوگ محاذ جنگ پر ہوں گے، سرحدات کی حفاظت کریں گے،
کچھ مساجد میں ہوں گے، مدارس میں ہوں گے، دین کے علم کو تفاصیل کے ساتھ حاصل کریں گے، کچھ میڈیکل کالجز میں ہوں گے، کچھ انجینئرنگ اداروں میں ہوں گے، کچھ دین کے دنیا کے دیگر شعبوں کو سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے تقسیم کار کے اصول کے تحت مسلمانوں کی نمائندگی ہر شعبے میں موجود ہوگی، اور یہ سب باہم مل کر پھر اپنی ریاست کو مضبوط کریں گے، اپنے دین کی خدمت کریں گے، اور مسلمان امت کے لیے بحیثیت مجموعی فائدہ کا سبب بننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی فرمایا کہ سب کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لہٰذا ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ نکلا کرے۔ فرقہ سے مراد یہاں ایک بڑی جماعت ہے، طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، اور نفر سے مراد نکلنا، کہ نکلا کرے ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ۔ وہ گروہ نکل کر کیا کرے؟ وہ جا کر جہاد کرے، وہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں لڑے، مسلمان ریاست کی سرحدات کی حفاظت کرے۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ یہاں اللہ نے فقہ کا لفظ استعمال فرمایا، لِيَتَعَلَّمُوا نہیں فرمایا، یعنی معلومات حاصل کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا، سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا۔ یاد رکھیے کمال یہ ہے کہ انسان دین کی سمجھ حاصل کرے۔ معلومات تو بہت ہوتی ہیں، آج گوگل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں معلومات کی ایک بھرمار ہے جو ہر انسان کی دسترس میں ہے، لیکن بنیادی چیز سمجھ بوجھ ہے، دین کی فقہ ہے، کہ اللہ جل جلالہ جس شخص کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل وہ گناہوں سے بھی آلودہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس میں علم و حکمت کے خزانے بھی رکھ دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے امام وکیع سے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت کی، کہ حافظہ کمزور ہے، علم حاصل کرنا، سمجھ حاصل کرنا مشکل ہے۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کا وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو دین کی سمجھ حاصل کرنے کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، گناہ ہوں گے تو جیسے ہی گناہ ہو وہ فوری طور پر توبہ کر لے، گناہ پر گناہ نہ کیے چلے جائے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد توبہ تائب ہو جائے، اللہ کے لیے درست زندگی گزارنے کی کوشش کرے، پھر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ تو پہلی شرط دین کی سمجھ کی گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ اور دوسری شرط ادب ہے، آلات علم کا ادب کرنا، یعنی ذرائع علم کا ادب کرنا۔ جن ذرائع سے آپ کو علم ملتا ہے ان ذرائع کا ادب کرنا، ان کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا۔ آلات علم میں سے، ذرائع علم میں سے سب سے پہلے استاذ کا درجہ آتا ہے۔ ہمارے جو ائمہ تھے، فقہاء تھے، وہ اپنے اساتذہ کا ایسا احترام کرتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے استاد امام حماد کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں کیے۔ جہاں امام ابو حنیفہ کا گھر تھا اس سے کئی گلیاں چھوڑ کے ان کے استاذ کا گھر تھا، تو وہ اپنے استاذ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے کہ اس میں استاذ کی بے ادبی ہوگی۔ یہ احترام انہوں نے اپنے استاذ کا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے استاذ کا صحیح جانشین بنایا۔ ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے، مشہور عباسی خلیفہ تھا، اور ایسا خلیفہ تھا کہ جس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو پورے بغداد میں اور مسلمانوں میں ایک طلب تھی کہ بارش ہو، تو اچانک بادل نمودار ہوئے۔ تو خلیفہ اپنی بیوی کو لے کر، زبیدہ بیگم کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کی چہیتی بیوی تھی، تو لے کر محل کی چھت پہ گیا۔
کہ دیکھتے ہیں کہ بادلوں کا خوشگوار منظر دیکھنے کے لیے اور بارش برسنے کے لیے، تو وہ بادل برسے نہیں، وہ گزرتے چلے گئے۔ تو ہارون الرشید نے جوش میں آ کر بادلوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہاں نہیں برستے ہو تو نہ برسو، جہاں کہیں برسو گے فائدہ ہمیں ہوگا۔ اس زمانے میں مسلمان سپر پاور تھی، غیر مسلم ریاستیں مسلمانوں کو خراج ادا کرتی تھی، ٹیکس دیتی تھی۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کے علاقے میں نہیں بھی برسنا، غیر مسلم ریاستوں میں برس لو، تو اس سے جو اناج ہوگا اس کا فائدہ آخرکار کہاں ہوگا؟ مسلمانوں کو اتنا طاقتور بادشاہ تھا۔ لیکن جب اس کے دربار میں علماء آتے تھے تو وہ علماء کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، ورنہ بادشاہ ایک کر و فر کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے اس کو کہا کہ امیر المومنین جی آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر آنے والے عالم کے احترام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس طرح تو جو ریاست کا روب ہے، جو بادشاہت کا روب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اگر کسی عالم کے آنے سے، کھڑے ہونے سے روب ختم ہوتا ہے تو ایسے روب کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو استاذ کے احترام کا ایسا درس دیا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، وہ ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، مامون اور امین ان کا استاذ تھا۔ اور یہ دونوں بچے چونکہ ایک نیک دل اور استاذ شناس باپ کے بیٹے تھے، تو وہ بھی استاذ کا احترام جانتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا کر ان دونوں شہزادوں کو سبق پڑھایا، پھر اٹھنے لگے۔ اب استاذ کا جوتا لانے میں دونوں شہزادے لڑ پڑے، ایک نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ پھر فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اچھا ہم دو بھائی ہیں اور دو جوتے ہیں، تو ایک ایک جوتا ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایک جوتا اٹھایا اور لا کر استاذ کو پہنایا۔ اس واقعے کی خبر خلیفہ کو ہو گئی، ہارون الرشید کو۔ تو اس نے امام کسائی کو بلایا اور امام کو کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ شہزادوں نے اس طریقے سے آپ کے ساتھ طرز عمل رکھا ہے۔ تو امام پریشان ہو گیا۔ اس زمانے میں خلیفہ بہرحال مطلق العنان ہوتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو امام پریشان ہو گئے کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو گیا، تو اس نے معذرت کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس عمل سے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے میرے شہزادوں کو اپنی خدمت کرنے سے روکا تو میں آپ سے سخت ناراض ہو جاؤں، وہ آپ کی جتنی بھی خدمت کریں گے کم ہوگی اور یہ ان کے لیے سعادت ہوگی۔ تو بہرحال مسلمانوں میں یہ روایت رہی ہے اپنے اساتذہ کا احترام کرنے۔ آج کل مشینی دور ہے، اور اسکول کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اب تو مساجد میں بھی اساتذہ کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ ایک رومال کی طرح سمجھتے ہیں۔ خاص کر یہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں، اس میں استاذ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم کا کوئی فائدہ کسی طالب علم کو نہیں ہوتا۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جل جلالہ جس طالب علم کو نصیب فرما دے، وہ جتنا بھی کن ذہن ہوگا، بالآخر یہ ادب اس کو کارآمد بنا کر رہتا ہے۔ اور بے ادبی اور گستاخی ایک ایسا مذموم فعل ہے، ایک ایسی مذموم عادت ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی باصلاحیت کیوں نہ ہو، لیکن یہ بے ادبی اور آلات علم اور ذرائع تعلیم کی بے ادبی اس کو کہیں نہ کہیں جا کر لے ڈوبتی ہے۔ تو ذرائع علم میں سب سے پہلی چیز استاد کا احترام، اور دوسرے نمبر پر جتنے بھی آلات علم ہیں، کاغذ ہے، قلم ہے، جس ادارے میں انسان پڑھتا ہے اس کے در و دیوار ہے، طالب علم کا بستہ ہے۔ یاد رکھیے، علم علم ہوتا ہے، چاہے وہ سائنس کا ہو، چاہے وہ ریاضی کا ہو، قرآن اور حدیث کا ہو، تو وہ علم کا بالا تر درجہ ہے، لیکن بہرحال علم علم ہوتا ہے۔ انگریزی کی کاپی کا بھی احترام کرنا طالب علم پر لازم ہے، ریاضی کی کاپی کا بھی احترام کرنا طالب علم پر لازم ہے۔ جس طرح مسجد کے در و دیوار کا احترام کرتا ہے، تو اسی طرح اپنے تعلیمی ادارے کے در و دیوار کا احترام کرنا یہ بھی طالب علم کے اوپر لازم ہے۔ اور جب ایک طالب علم اس طریقے سے ادب کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے سمجھ عطا فرماتا ہے۔ علم کی جو روشنی ہے، علم کا جو نور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نصیب کرتا ہے۔ آج کل تو علم محض نوکری حاصل کرنے کا ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ ہم بچے کو میٹرک کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے نا کہ کس کا سکوپ زیادہ ہے۔ اب سکوپ کا کیا مطلب ہے کہ کس کاغذ کے پرزے کے بعد اس کو بھاری ساری تنخواہ ملے گی۔
تو علم تو ڈگریاں تو بس اسی چیز کا ذریعہ رہ گئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت آئے، زیادہ سے زیادہ مال آئے۔ علم کو ہم نے نور سمجھا نہیں، روشنی ہم نے اس کو سمجھا نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بہتات ہے، لیکن کوئی انسان ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا۔ کلینک میں سوٹ ٹائی میں آپ کو حیوان تو ملے گا، جسے مرتے ہوئے مریض پر بھی رحم نہیں آئے گا، انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے لیکن ان کا طرز عمل جنگل کے درندوں سے بھی بدتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے علم کو علم سمجھا نہیں، ڈگری کو حصول علم کا ذریعہ نہیں سمجھا، تو اس کی جو روشنی تھی، اس کی جو برکات تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے معاشرے سے سلب کر لیں۔ تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو آنی چاہیے، خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ یہ جو تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے کہ ادھر سے بال پوائنٹ ختم ہوئی اور وہ پھینک دی ڈسٹ بن میں جا کے، تو یہ آلات علم کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ اس سے تم نے علم حاصل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس کو بہرحال ضائع ہی کرنا ہے، لیکن ہر چیز کے ڈسپوزل کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو ادب کے ساتھ اس کو کسی ایسے مقام پر رکھا جائے جہاں اس کی اس طریقے سے بے ادبی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ اللہ نے لفظ ایسا استعمال فرمایا جس میں سمجھ کا بھی مفہوم ہے اور محنت کا بھی مفہوم ہے، تو معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، گھر بیٹھے سارے کام نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب وہ جو لوگ جہاد پر گئے ہوئے ہیں، یا فرض کیجئے کچھ لوگ اور کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں، تو جب وہ واپس آ جائیں تو یہ دین کی سمجھ حاصل کرنے والے لوگ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ تو یہاں علم دین کے طالب علم کی دو ذمہ داریوں کا بیان ہے کہ علم دین کا طالب علم جب محنت کرتے کرتے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی قوم تک اس پیغام کو پہنچائے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف پیغام پہنچا کر مطمئن نہ ہو جائے بلکہ ان کی فکر اپنے دل میں رکھے، کوشش کرے کہ وہ گناہوں سے بچ جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ تو منزل یہ رکھنی چاہیے کہ میری قوم سے گناہ ختم ہو جائیں، پہلے خود گناہوں سے پاک ہو، خلوص نیت کے ساتھ علم حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرے، اور پھر کوشش کرے کہ اب یہ روشنی اس معاشرے میں پھیل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی، بلغوا عنی ولو کان آیہ، کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک روایت کیوں نہ ہو، آگے پہنچاؤ۔ تو یہ جو آگے پہنچانے کی وصیت نبوی ہے، اس پہ انسان اپنی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ بہت بنیادی آیت ہے، اس لیے میں نے ذرا وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح عرض کی۔ تو خود بھی آپ کوشش کریں کہ گھر جا کر اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھیں اور مختلف تفاسیر سے اس کی تشریح کو پڑھنے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا، لڑو، الذین یلونکم من الکفار، ان کفار سے جو تمہارے قریب ہیں، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، تقوی داروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا تھا۔ اب جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عین ممکن ہے کہ ان کے لیے اپنے قریب کے رشتہ داروں سے اس طریقے سے برات حاصل کرنا، اس طریقے سے بری ہونا، برات اختیار کرنا مشکل ہو، تو اللہ نے انہیں یہاں نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے جو قریب والے کفار ہیں ان کے ساتھ پہلے لڑو، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مہلت ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ جہاد کرو، جب ان کی مہلت ختم ہو جائے اور وہ شرائط پر پورے نہ اتریں، ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا، تو چاہے وہ تمہارے جتنا بھی قریب ہو تمہیں اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے جو قریبی کافر تھے، قریبی غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد لڑے ہیں، قریش کے ساتھ لڑے ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں۔
اور اسی طریقے سے جو مدینہ کے قرب و جوار میں تھے یہودی، ان کے ساتھ لڑے ہیں۔ جزیرہ عرب جب اسلام کے پرچم تلے آ گیا تو اس کے بعد آپ دور دراز کی طرف متوجہ ہوئے اور تبوک کی طرف تشریف لے گئے، جس کا تفصیلی واقعات آپ نے اس صورت میں پڑھا ہے۔ تو اپنے قریب کے غیر مسلموں کے ساتھ جہاد لڑنا یہ پہلی ذمہ داری۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو سب سے قریبی دشمن ہے آپ کا، یعنی انسان کا نفس، جو خود انسان کے اندر خواہشات ہیں، تو اس سے جہاد کرنے سے جہاد کے عمل کا آغاز کرنا چاہیے۔ پہلے اپنی خواہشات کو زیر کرو، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں سے جو دین سے باغی ہیں ان سے برات کا اعلان کرو، ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اور اس طریقے سے دین پر عمل کرنے کا جو دائرہ کار ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے جاؤ۔ آگے فرمایا کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ تمہارے اندر نرمی محسوس نہ کریں۔ نرمی سے مراد کمزوری، تمہارے اندر کمزوری محسوس نہ کریں، تمہارے اندر شدت ہونی چاہیے دین کے حوالے سے، دینی غیرت کے حوالے سے اور تیاری کے حوالے سے تمہارے اندر مضبوطی ہونی چاہیے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اب یہاں دو تین آیات میں منافقین کے طرز عمل کا بیان ہوگا کہ منافقین چونکہ مدینہ کے ماحول میں تھے، مسلمانوں کے معاشرے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ دربار نبوی میں آتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، اور چونکہ بظاہر مسلمان تھے تو کوئی انہیں روکتا نہیں تھا، لیکن ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ایک تو مجلس سے اٹھنے کی کوشش کرتے تھے کہ بس جلدی جلدی اٹھ جائیں اور ہمیں دین کی زیادہ باتیں نہ سننی پڑیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جب آیت نازل ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، یعنی گویا کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اور آیت کے نزول سے جو ایک اہمیت معاشرے میں پھیلتی تھی اس اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو انہی میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ اس نے، یعنی اس صورت نے جو ابھی نازل ہوئی، اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعتاً ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کی ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہیں ان کے ایمان میں تو اس نئی صورت کے نازل ہونے کے بعد اضافہ ہی ہوا ہے، انہوں نے اس پر بھی ایمان رکھا، اس کے احکامات پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کے ایمان میں تو اضافہ ہی ہوا ہے، اور رہے منافقین تو وہ اپنے حال میں رہیں جب ان کا ارادہ ہی نہیں ہے دین کی طرف آنے کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو۔ کیسے اضافہ کر دیا؟ کہ وہ پہلے بہت ساری آیات کا انکار کرتے آئے ہیں، گندگی میں مبتلا تھے، اب انہوں نے ایک اور آیت کا انکار کر دیا، تو جیسے جیسے آیات نازل ہوں گی ان کے کفر میں اضافہ ہوگا، ان کی گندگی میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کو موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے، یعنی اسی نافرمانی پر اگر وہ ڈٹے رہیں، توبہ نہ کریں، اسی حالت میں ان کو موت آ جائے گی۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ، کہ وہ ہر سال فتنے میں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یعنی کیا ان کو عقل نہیں ہے، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ان پر مصیبتیں آتی ہیں، فقر و فاقے کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے طرح طرح کی سزاؤں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن عقل ان کو پھر بھی نہیں آتی۔ ثم لا یتوبون، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ وہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی جب کوئی صورت نازل ہو اور یہ وہاں موجود ہوں مجلس میں، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور گویا کہ اشاروں میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ،
کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ ثم انصرفوا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی مجلس نبوی میں زیادہ دیر بیٹھنا، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ دین کی زیادہ باتیں نہ سننی پڑیں، تو یہ ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف متوجہ تو نہیں ہے، اور پھر کھسکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اٹھ کر گئے ہیں، ہم نے چالاکی دکھائی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرا ہے، اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی ہے، اللہ نے مجلس نبوی میں بیٹھنے کی سعادت ہی ان کو نصیب نہیں کی۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں جاتے تھے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک توفیق ہوتی تھی، صحابہ کو توفیق تھی تو وہ جاتے تھے، اور اللہ کی جانب سے سعادت تھی۔ اور بعد میں بھی جو لوگ علم دین کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، مساجد کو زیادہ وقت دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے، اور جو نہیں آتے تو وہ اللہ کی جانب سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ محرومی ان کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ انہوں نے سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیا تو اللہ نے بھی انہیں توفیق نہیں دی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، حریص علیکم، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، یعنی اے رسول پھر آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طرح کے احکامات کو بیان فرمایا، غزوات کا بیان ہوا، غزوہ تبوک کا بیان ہوا، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین کا بیان ہوا۔ اب اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو بیان فرما رہے ہیں، اور ضمنی طور پر مسلمانوں کو ایک اور بات بھی سمجھائی جا رہی ہے۔ اس صورت میں چونکہ جہاد کا بیان تھا، سختیوں کا بیان تھا، تو یہاں پر اللہ جل جلالہ اس امت کے جو اصل صفت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل صفت نرمی ہے، شفقت ہے، جہاد بوقت ضرورت ہوتا ہے، تو اس نرمی کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج عالی کو بیان کر کے اشارہ فرمائے کہ دیکھو لوگو، تمہارے پاس ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، اہل مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے 40 برس گزارے تھے، اور اس قدر پاکیزہ انداز میں گزارے تھے کہ اپنے ان 40 برسوں کو بطور دلیل کے آپ نے پیش فرمایا، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک زندگی گزاری ہے، عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، تم عقل نہیں رکھتے، تم سوچتے نہیں ہو کہ میں نے کس قدر پاکیزگی کے ساتھ تمہارے اندر 40 برس گزارے ہیں۔ اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کرنا یہ ایک پیغمبر ہی کے شایع نشان ہو سکتا ہے، عام آدمی کی بس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ جتنا بھی بڑا آدمی ہوگا لیکن اپنی زندگی کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتا، عام آدمی کہیں نہ کہیں کمزوری کا شکار ہوتا ہے، پیغمبر تو اللہ کی جانب سے حفاظت کے حصار میں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ تمہارے اوپر اتنا مہربان ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یہ اسے گوارا نہیں، حریص علیکم، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، پیغمبر کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم سے نکالتا ہے اور تم ہو کہ بھاگ بھاگ کر جہنم میں جا پڑتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے راہ راست پر نہ آنے سے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو تسلی دینی پڑی، لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کہیں ایسا نہ ہو اے حبیب کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں۔ وما ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو محض پہنچانا ہے، یعنی آپ کا کام تو پہنچانا ہے، آپ تو اپنا کام کر چکے، آپ تو اپنی ذمہ داری کامیابی کے ساتھ ادا کر چکے، اب آپ کو مزید غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کا کام ہے، آپ تو اپنا فریضہ انجام دے چکے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اس قدر غم رہا کرتا تھا، تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، یعنی ایسا پیغمبر ہم نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنین کے لیے رؤوف، انتہائی شفیق، رحیم اور نہایت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں، یعنی ان تمام صفات کے باوجود بھی اگر یہ اس پیغمبر پر ایمان نہ لائیں، فقل، تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ تو تمہارا محتاج نہیں ہے، دین تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تم اگر دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ تو اب گویا یہاں ان دونوں آیات میں عقیدہ رسالت کا بھی بیان ہو گیا، عقیدہ توحید کا بھی بیان ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج عالی کا بھی بیان ہوا۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم اس لیے کہا کہ عرش اس تمام تر کائنات پر حاوی ہے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ عرش کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس طرح ہیں جیسے کہ ایک بڑے میدان میں کوئی چھوٹا سا کوئی گول دائرہ، کوئی حلقہ، کوئی انگوٹھی یا کوئی چیز رکھ دی جائے، یعنی جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹے سے نقطے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح عرش عظیم کے سامنے، اس کی وسعتوں کے سامنے اس ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی کوئی حیثیت نہیں۔